امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، حادثہ۔ حادثہ تسکین کی زندگی کی پیروی کرتا ہے، جو ایک مضبوط اور رائے رکھنے والی عورت ہے جو اپنے پیارے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوش اور کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ اس کے بڑے بیٹے کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں، تاہم ایک اچانک اور ہولناک واقعے نے تسکین کی دنیا کو تہو بالا کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے انجام سے دو چار ہو گئی۔ اس کی ایک بار مواد والی زندگی اب جذبات، صدمے اور غیر یقینی صورتحال کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، کیا تسکین کو شفا اور صحت یاب ہونے کی طاقت ملے گی؟ کیا اس کا خاندان وہ مدد فراہم کر سکتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت ہے؟ ان کی حرکیات کیسے بدلیں گی جب وہ غیر متوقع افراتفری کا مقابلہ کریں گے جس نے ان کی زندگیوں کو گھیر لیا ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، کیس نمبر 9۔ کیس نمبر 9 سحر کی ایک متاثر کن کہانی ہے، جو ایک باہمت اور پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ سحر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے، ایک دبنگ تاجر جس سے ہر کوئی اپنی انا پرستانہ اور کنٹرول کرنے والی فطرت سے ڈرتا ہے۔ دوسروں کے برعکس، سحر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکانے دیتے ہوئے موافقت کرنے سے انکار کر دیا۔ سحر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے، جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد سحر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے، جب وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ کیا کامران سحر کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ اپنی اسکیموں سے اوپر اٹھے گی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، برزخ۔ برزخ ایک پاکستانی تھرلر ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو عاصم عباسی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید اور فواد خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو وقاص حسن اور شیلجا کیجریوال نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہے۔ نمبر 5، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے، جو خود کو ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی بلنور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ ان کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے، اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم ایس ایچ او سبیحہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہے۔ نمبر 4، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، سنیتا مارشل، صبور علی، منیب بٹ اور حریم فاروق شامل ہیں۔ ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مصائب، تنقید اور ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں
اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حقوق دیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 3، ماہری۔ ماہری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور ماہری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا، ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک بار جب آپ بچپن سے باہر جاتے ہیں، آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ پہلے بچوں کو جینے دو۔ اس ڈرامے کو میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ثنا فہد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، سمر عباس جعفری، نعمان اجاز، ماریہ واسطی، مایا خان اور ساجدہ سید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 40 اقساط ہیں۔ نمبر 2، جندو۔ جندو ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور قربان علی راؤ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمائمہ ملک، سمیہ ممتاز، گوہر رشید، ہاجرہ یامین اور نذر الحسن شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سچی کہانی کے گرد لکھی گئی ہے۔ 2 بچوں کو جنم دینے کے بعد نوعمر جندو کی سوتیلی ماں انتقال کر گئی۔ جندو اپنے سوتیلے بہن بھائیوں جگنی اور فقیرہ کو انتہائی پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ پالتی ہے۔ تاہم مقامی زمیندار داد سائیں کی وجہ سے جندو کی زندگی میں سانحہ آتا ہے۔ داد سائیں نے اس کی شادی کی رات اس کی عصمت دری کی جو اس کی زندگی میں ایک دیرپا صدمہ چھوڑ جاتی ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور جندو کے بہن بھائی بڑے ہوتے جاتے ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ ہمت سے زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، فرقہ عشق۔ پاکستان میں اب بھی فرقہ وارانہ شادیوں کو منفی انداز میں دیکھا جاتا ہے، جہاں اناج کے خلاف جانے کا انتخاب کرنے والے اکثر شدید سماجی اور خاندانی دباؤ میں آتے ہیں۔ ڈرامہ فرقہ عشق ان مشکلات پر روشنی ڈالتا ہے جو ایک جوڑے کا تعلق 2 مختلف مذہبی گروہوں سے ہے، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر اٹل ہے۔ اس پر قابو پانا ضروری ہے۔ ٹیلی ویژن شو جس میں ہبہ بخاری اور ارسلان نصیر کو کلیدی کرداروں میں دکھایا گیا ہے، ان کے تعلقات کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ وہ معاشرے کے اصولوں اور تعصبات کی وجہ سے عائد رکاوٹوں پر قابو پاتے ہیں۔ جوڑے کی محبت کی کہانی ایک قوی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ آخر میں وہ سب مسلمان ہیں اور یہ وحدانیت وہ ہے جسے وہ اگلی نسل تک پہنچانا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرقہ عشق مذہبی سرحدوں سے ماورا محبت کی ایک بصیرت انگیز اور دلی تصویر پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ڈرامہ بین فرقہ وارانہ شادیوں کے مسئلے سے نمٹتے ہوئے پاکستانی معاشرے میں قبولیت، رواداری اور افہام و تفہیم پر زیادہ بحث کرنے میں معاون ہے۔ اس ڈرامے کو اردو فلکس پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔